بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات، آج ہم سبق نمبر 19 کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 63 نکالیے، میں سبق پڑھوں گا، آپ اس سطر یعنی لائن پر انگلی رکھ کر دہرائے اور آخر میں چند سوالات آپ سے پوچھوں گا، آپ کو ان سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں لکھنے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 19، نام اور کام۔ وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، بہت سیدھا سادہ اور بھولا بھالا۔ اس کی جماعت میں 2-3 طالب علم بہت شریر تھے، شریر یعنی شرارتی، ہمیشہ اسے ستاتے رہتے اور اس کا صحیح نام لینے کی بجائے کلو کلو کہہ کر چڑھاتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ دنیا میں نام کی بڑی اہمیت ہے، اگر میں اس نام کی بجائے کوئی دوسرا اچھا سا نام رکھ لوں تو ساتھیوں کی چھیڑ خانی سے بچ جاؤں گا۔ ایک دن اس کے ساتھیوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس پہنچ گیا، اندر آنے کی اجازت لی اور ان کے سامنے جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ پیارے بچوں، دیکھیے بچہ کس طرح ہیڈ ماسٹر کے آفس جاتا ہے، اجازت لے کر خاموشی سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اجازت لینی چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہوں؟ اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، جناب میرے والدین نے میرا جو نام رکھا ہے، میرے ساتھی اسے بگاڑ کر مجھے چڑھاتے رہتے ہیں، مہربانی کر کے میرا نام بدل کر کوئی اچھا سا نام رکھ دیجئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یوں بھی دنیا میں نام اہم نہیں ہوتا، اصل اہمیت کام کی ہوتی ہے، تمہیں اپنے نام کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اسے تسلی نہیں ہوئی، وہ چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے ہمدردی سے کہا، لگتا ہے تم نام بدلنا ہی چاہتے ہو، خیر تمہارا نام تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں اپنی پسند کا نام خود تلاش کرنا ہوگا۔ میں اپنا نام کس طرح تلاش کروں گا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا، ایسا کرو، اپنے محلے کا دورہ کرو، لوگوں کے نام معلوم کرو، ان ناموں کی ایک فہرست بناؤ اور اس میں سے ایک نام پسند کر لو، 8 دن بعد اسی وقت آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ دوسرے روز سے ہیڈ ماسٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ چھٹی کے بعد گھر لوٹتا اور تازہ دم ہو کر محلے کے دورے پر نکل جاتا۔ تازہ دم یعنی فریش ہو کر، یعنی منہ ہاتھ دھو کر گھر سے نکل جاتا، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں کے نام معلوم کر کے فہرست میں لکھ لیتا۔ اس کے محلے میں سینکڑوں لوگ رہتے تھے، سبھی کے نام لکھنا ناممکن تھا۔ اس نے ایک آسان ترکیب ڈھونڈ نکالی، وہ صرف انہی لوگوں کے نام لکھتا جو محلے ہی میں نہیں، آس پاس بھی معروف تھے۔ وہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ 4-5 دنوں میں فہرست مکمل ہو گئی۔ اس نے سوچا، اب اس میں سے کسی نام کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اس نے فہرست دیکھی، کل 25 نام تھے۔ وہ ایک ایک نام پر نظر ڈالتا گیا۔ یہ ڈاکٹر محمد فاروق ہے، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا دی ہے، ان کے دواخانے میں ہمیشہ مریضوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ اور یہ ایڈوکیٹ محمد نعیم ہیں، قانون میں زبردست مہارت رکھنے والے، بڑی محنت اور لگن سے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، بہت سے مقدمات جیت چکے ہیں۔ یہ انجینئر احسان الحق ہے، شہر کی کئی عالی شان عمارتیں ان کی فنی مہارت کا ثبوت ہے، محلے میں سب سے شاندار آفس انہی کا ہے۔ یہ عظمت بیگ صاحب ہے، کسی سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، بڑے کر و فر سے رہتے ہیں، کر و فر یعنی شان و شوکت، کار سے آفس آتے جاتے ہیں۔ اگلا نام نعمت اللہ صاحب کا ہے، یہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہے، تاجر یعنی بیپاری، ان کی دکان کی چمک دمک دیکھ کر راہ گیر چلتے چلتے رک جاتے ہیں، وہ ہمیشہ گاہکوں میں گھرے رہتے ہیں، انہیں بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ غرض فہرست کے سارے لوگ نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے حکم
کے مطابق طالب علم مقررہ دن ٹھیک وقت پر ان کے آفس میں پہنچ گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے پوچھا، تم نے میری ہدایت پر عمل کیا ہوگا؟ جی جناب، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب بتاؤ تم نے اپنے لیے کون سا نام پسند کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے ادب سے کہا، سر میرے محلے میں کئی مشہور لوگ رہتے ہیں، ان کے نام بھی بڑے اچھے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لیے کون سا نام منتخب کروں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، یہ مشکل میں حل کیے دیتا ہوں۔ تم محلے میں کئی دنوں تک گھومے پھرے، تمہارے محلے میں لوگ سب سے زیادہ عزت کس شخص کی کرتے ہیں؟ جی سعید احمد صاحب کی، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ بس تم اپنا نام سعید احمد رکھ لو، لوگ تمہاری بھی اتنی ہی عزت کرنے لگیں گے جتنی ان کی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ نام کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتے، وہ بے اختیار بول اٹھا۔ پھر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ وہ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ محلے میں کوئی بھی بیمار پڑ جائے، سعید احمد صاحب ان کا حال چال جاننے کے لیے موجود۔ وہ ہر ایک سے بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اچانک اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال آیا۔ وہ بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر بڑے جوش سے کہنے لگا، سر اب میں سمجھ گیا، نام سے زیادہ انسان کا کام اہم ہوتا ہے۔ اب میں نام بدلنے کا خیال اپنے دل سے نکال دوں گا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا، شاباش، تم نے بہت صحیح نتیجہ نکالا کہ سعید احمد صاحب کی عزت ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ آفس کے دروازے تک پہنچا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے آواز دی اور کہا، ایک خوشخبری سن لو، تمہاری جماعت کے جو ساتھی تمہیں پریشان کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا اپنی جماعت کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کے سب ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پیارے طلباء و طالبات، ہم نے ابھی جس سبق کا مطالعہ کیا ہے، میں اس کے چند سوالات آپ سے کروں گا۔ آپ جوابات تلاش کریں اور اپنی بیاض میں لکھ کر رکھیے۔ ایک جملے میں جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، 5ویں جماعت کا طالب علم اپنے ساتھیوں سے کیوں پریشان تھا؟ سوال نمبر 2، طالب علم اپنے نام کے متعلق ہمیشہ کیا سوچتا رہتا تھا؟ مختصر جواب لکھیے۔ اب یہ بڑے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلی ملاقات میں طالب علم نے ہیڈ ماسٹر سے کیا کہا؟ سوال نمبر 2، ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے کیا سمجھایا؟ اب مفصل جواب لکھیے۔ یہ اور بڑے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی بڑے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، محلے کے لوگوں کے نام کی فہرست کس طرح تیار ہوئی؟ سوال نمبر 2، ہیڈ ماسٹر صاحب اور طالب علم کی دوسری ملاقات بیان کیجیے۔